کالر موجود ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کونر کہاں سے؟ نعمان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی کیا نام سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, تو میں اپنا ویسا بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بتا سکتے ہیں جنانی صاحب کہ میری دوسری شادی ہوگی یا نہیں ہوگی. جی ڈیٹ آف برتھ ڈیٹ آف برتھ کیا ہے آپ کی؟ 1 جنوری 1994. ریپیٹ کیجیے گا. 1994 جنوری 1994. اور پلیس آف برتھ اور کوئی ٹائم اگر آپ کے پاس؟ نہیں ٹائم تو نہیں, آپ اس وقت مجھے. ٹھیک ہے. اچھا بیٹا یہ بتائیں آپ کی پہلی والی شادی چل رہی ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ جی الحمدللہ 3 بیٹے ہیں میرے. اچھا ماشاءاللہ, اتنی ارلی ایج میں ماشاءاللہ 3 بچے بھی ہو گئے ان کے. ٹھیک ہے میں بالکل بتاتا ہوں آپ کو. نعمان صاحب کا چونکہ یہ کیپریکون سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسری شادی اگر انہوں نے کرنی ہے بالکل کر سکتے ہیں. ایک تو 2023 کا جو سال پچھلے گزرا ہے وہ سال ان کے لیے فیوریبل تھا شادی کرنے کے لیے, اور اگر ان کو کوئی بھی پسند آ گیا ہے تو اس میں مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ دوسری شادی ان کے لیے کوئی شاید اتنی فیزیبل نہیں ہے, اس میں کوئی اتنی بہتری اور کامیابی نہیں ہے, کیونکہ سیٹرن ان کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ ان کے فطری طور پہ ظاہر کہ 12th ہاؤس میں جو کہ خراب گھر میں بیٹھا ہوا ہے. تو اگر کرنی ہے, بڑی کو مجبوری ہے, تو نکاح کا نیک وقت اور اچھا ٹائم ضرور ڈیٹ کا انتخاب کروا لیں تاکہ دونوں میاں بیوی کے بندھن کا آغاز اچھے ٹائم پہ ہو سکے. ادروائز جس طرح سے انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میری پہلی شادی ہے, 3 بچے ہیں, وہ بھی ڈسٹرب ہوگی اور اگلی آنے والی زندگی بھی ڈسٹرب ہوگی, اور اکنومیکلی کیونکہ سیٹن بیٹھا ہوا ہے خرچے کے گھر میں, تو یا تو ان کا شوق ہے یا دل کر رہا ہے, کوئی اس میں سنجیدگی اس طرح سے مجھے فائنینسز کا ہو سکتا ہے. ہاں تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے. مجھے میرا سوال یہ آپ ہے, نے بھی پوچھنا ہے میں نے اس حوالے سے پوچھنا ہے. جی عموماً جنہوں نے دوسری شادی کرنی ہوتی ہے وہ اس طرح ذائچے نکلوا کے کرتے ہیں, کر لیتے ہیں. کیونکہ میری کرنے والے تو کر بھی میں نے لیتے ہیں. دیکھا ہے, کرنی ہو تو پھر پوچھنا کر ہی میں لے گا نے نا. دیکھا ہے کہ جنہوں نے کرنی ہوتی ہے نا وہ زیادہ نہیں بتاتے, وہ تو کچھ کر نہیں لیتے ہیں. دیکھتے. ہاں سر وہ خفیہ شادی ہوتی ہے, چھپ وہ کے. دوسری شادی اچھا یہ ذرا پلانڈ شادی لگ رہی ہے جو صاحب نے کال کی ہے, لیکن اس میں یہ ہے پراپرلی کہ موسٹلی کیسز میں جو پہلی شادی کے ڈسے ہوئے ہوتے ہیں یا ان کا مس میچ ہوتا ہے تو وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگلی شادی میں پھر سے کہیں ہمارے ساتھ کوئی تجربہ تو نہیں ہوگا, ایکسپیریمنٹ تو نہیں ہو جائے گا, تو زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں. جیسے لوگ استخارہ کر لیتے ہیں کہ ایک اللہ سے مشورہ ہے, اسی طرح اپنے ذائچے کے حوالے سے بھی کنفرم کر لیتے ہیں کہ کیسا رہے گا, تو لوگ پوچھتے ہیں. اب لوگوں میں بہت زیادہ ٹرینڈ آ گیا, لوگ ڈر گئے ہیں کہ دوسری بیوی بھی دھوکہ نہ دے جائے یا ہسبینڈ دھوکہ نہ دے جائے, تو بالکل پوچھتے ہیں لوگ. قاسم صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم ارلی میرجز کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں کہ چلو آج کل کی جو ہماری نوجوان نسل ہے دے اسٹارٹ پلاننگ کہ چلو 20s یا 22 25 ایج میں کر لیں. دیکھیں ریلیشن شپ کے حوالے سے نا جی ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا جاتا ہے کہ جس کا رویہ اچھا ہے نا اس کے 85% پرابلم حل ہو جاتے ہیں. رویہ صرف زبان کا رویہ نہیں ہے, لائف کے بارے میں جو ایٹیچیوڈ ہے, ایٹیچیوڈ میں اتنی پاور ہے, 85% پرابلم حل ہو جاتے ہیں. لیکن میں دنیا داری کی طرف آتا ہوں, اگر آپ معاشی طور پہ مضبوط ہے نا 85% پرابلم آپ کے حل ہو جاتے ہیں. اگر یہ ینگسٹرز جو ہمارے سننے والے ہیں یہ معاش کی طرف آئیں, یہ سکلز کی طرف آئیں. دیکھیں دنیا بھر میں نا جی جو ترقی یافتہ مالک ہیں 18 سال کے بچے کو مین کہتے ہیں. ہماری مائیں کاکا میرا سونا میرا پتر, وہ 28-29 سال کا بچہ بھی جو ہے نا ماں باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. تو سیلف ڈیپینڈنٹ ہونا, سیکھنا, کمانا, آگے بڑھنا, یہ جذبہ بچوں میں ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ آج آپ کو سکسیس سٹوریز کی بڑی بڑی مثالیں ملتی ہیں دنیا میں. بلینئرز آپ کو 20s کی ایج میں ملنے لگ پڑیں گے, ٹین ایج میں آپ کو پتہ لگتا ہے سی اوز آنے لگ پڑے ہیں. یہ بڑے ینگ بچے ایسے ہیں جو اپنے انٹرپرینیورشپ اسٹارٹ اپس کر رہے ہیں, نئے بزنس پلان کر رہے ہیں, امپائر کھڑی کر دیتے ہیں, سافٹ ویئر ہاؤس بنا لیتے ہیں, آئی ٹی میں چلے جاتے ہیں, شوبز میں جگہ بنا لیتے ہیں. یہ جو ٹرینڈ ہے کامیابی کی سپیڈ ہوگی ہے تیز. کبھی کامیابی کے موضوع پہ لکھی جانے والی کتابوں میں بشا یہ لکھا ہوتا تھا کہ 20 سال کی محنت شاکا کے بعد آپ کہیں پہنچتے ہیں. آج وہ محنت 5 سال پہ چلی گئی. ہوا یہ اس ٹیکنالوجی نے, اس کمیونیکیشن نے چیزیں بڑی آسان کر دی ہیں. آپ دنیا میں کسی ایک کونے میں بیٹھ کے کسی دوسری دنیا کے کونے کا کام ڈیجیٹل ورلڈ میں, آئی ٹی کی ورلڈ میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی میل فیمیل آج کے زمانے میں اگر معاشی طور پہ آسودہ ہوتا ہے, خوشحال ہوتا ہے, کوشش کرتا ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے, اپنی ذمہ داریوں کو قبول کرتا ہے. میں ایک چیز واضح کروں, یہ پھر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ تھمبنیل ایسے کمال کی آپ کی ٹیم بناتی ہے نا, قاسم علی شاہ نے راز بتا دیا تو میں راز بتا دوں, یہ لکھا جائے گا. اگر کوئی مرد ذمہ دار نہیں ہے, دیکھیں شادی سے پہلے بھی پتہ لگ جاتا ہے
آپ کا واسطہ جس سے پڑتا ہے، خدا کے لیے اسے شادی نہ کریں. جو اپنی ذمہ داریاں قبول نہیں کر سکتا وہ آپ کی زندگی میں شامل ہونے سے آپ کی ذمہ داریاں کہاں سے قبول کرے بالکل ٹھیک گا؟ بات کی آپ. مرد کی سب سے بڑی جو پہچان ہے، جو مرد ہونے کی صفت ہے، وہ رسپانسبلٹیز ہے. You're right, وہ کیپٹن ہے، شپ کا کیپٹن ہے. آن کرنا، میری فیملی ہے، میرا گھر ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میں نے کمانا ہے، میں ذمہ دار ہوں. اگر اس کے پاس یہ سینس نہیں ہے، اور یہ کئی ایسے موم ڈیڈ بچے آپ کو ملیں گے جو بالکل کہہ لیجئے پیمپرڈ چائلڈ ہے، ٹھیک ہے جی، بالکل چوزوں کی طرح پروں کے نیچے پلے ہوئے بچے، اور وہ بالکل انہیں باہر کی ہوا، تتی ہوا نہیں لگی، گرم ہوا نہیں لگی. مہربانی فرما کے ان کو زندگی کی ذمہ داریاں قبول کریں. اب آپ دیکھیں یہ تو ہمارے ایشین کلچر ہے نا، ہم پاکستانی لوگ ہیں تو یہ باتیں کر رہے ہیں، کوشش کریں کہ ناظرین تک وہ بات پہنچے کہ کس چیز کی امپورٹنس ہے اور کس وقت ایک کام بہترین آپ کو لانگ ٹرم اس کا ایک جیسے کہتے ہیں نا فروٹفل رزلٹ دے سکتے ہیں. اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں اپنی نیبرنگ کنٹری انڈیا کو اور امبانی کی شادی کو بھی، سر بڑی اچھی بات کی ہے اور ریئلسٹک بات کی ہے. دیکھیں میرے بہت سارے کلائنٹس جو ہیں ان کا تعلق دوسرے ممالک سے بھی ہے، لیکن مجھے کبھی بھی کسی اینی نے، جینی نے، اسٹیفن نے، مونیکا نے یہ نہیں کہا میری ساس مجھے تنگ کرتی ہے، میری نند مجھے تنگ کرتی ہے. وہاں کا ٹرینڈ ڈفرینٹ ہے، ہمارے یہاں پہ ٹرینڈ ڈفرینٹ ہے. اور کیونکہ وہاں پہ کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ وہ ارلی ایج میں انسان اپنی ہر ذمہ داری خود دیکھ رہا ہوتا ہے، کپڑے دھونے سے دیکھ کے کھانا بنانے تک، اپنی اسکول کی فیس سے لے کے ایجوکیشن کی فیس تک. ارلی جابس کا کانسیپٹ ہے کہ آپ سب پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو جاب بھی کرنی ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ یہ کہ جب تک آپ کی تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی تب تک آپ کے کمرے میں اے سی بھی لگا ہوگا، آپ کو کھانا بھی آپ کی ٹیبل پہ مل رہا ہوگا. شاہ جی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہمارے معاشرے کی ڈیپینڈنٹ ایک بنایا ہوا ہے، ڈیپینڈنٹ اور اس کے اندر بھی، اور یہ وہ ہماری کیٹیگری ہے جن کی ریشو تھوڑی سی کم ہے، جن کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. لیکن میجورٹی کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ہمارا ابھی تک فیملی یونٹی سسٹم ہے. ہم لوگ ایک ہی گھر میں تین چار فیملیز رہتی ہیں، ان کے اپنے مسئلے مسائل ہیں. اور ویسے بھی شاہ جی میں نے دیکھا ہے کہ دو میاں بیوی اگر 2 دن لڑے نا تیسرے دن اس بات پہ لڑ پڑتے ہیں کہ 2 دن ساڑھی لڑائی نہیں، یہ بھی ایک وہ بہت ایک ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے. بالکل صحیح. اور ایسٹرالوجی کے اندر 4 ایلیمنٹس کا میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ ایک انسان کا وجود بنا ہوا ہے ارتھ، ایئر، واٹر اور فائر سے، کہ پانی اور پانی ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتا ہے، فائر اور فائر کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتا ہے. اسی طرح دوسرے ایلیمنٹس کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے بیوی کے ساتھ اگر کمفرٹیبل نہیں ہوں لیکن میں اپنے دوست کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں، میں اس سے اپنی دل کی بات بھی کروں گا، مجھے وہ اپنا سول میٹ لگے گا یا مجھے وہ اپنا ٹوین فلیم لگے گا. میں اس سے ہر چیز وہ کر دوں گا جو میں اپنی بیوی سے بھی نہیں کرتا ہوں، میں اپنے بچوں سے نہیں کرتا ہوں. اور کئی دفعہ میں اپنی بیوی سے وہ باتیں کر جاتا ہوں جو میں اپنے دوستوں سے نہیں کرتا. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کا کنیکشن ایسٹرالوجی کے اندر کہ اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت ہر بات ہر کسی سے نہیں کر رہے ہوتے، کہ آپ اگر آج مجھے شاہ جی کے ساتھ میری پہلی ملاقات ہے، میں ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں، میں سب کچھ ان کو کہہ دوں گا. ہو سکتا ہے اگلی ملاقات میں ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہ ہوں. وہ ٹائم ایسا تھا کہ ہماری ویوز، ہماری وائبز، ہمارا اورا ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کر رہا تھا. تو اسی طرح ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی پسند آ جاتا ہے، وقتی طور پہ آپ کی محبت بڑی پیک پہ چلی جاتی ہے، لیکن شادی ہو جانے کے بعد 90% یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لو میرجز ہیں ان کے اندر خرابیاں آ جاتی ہیں، پرابلمز آ جاتی ہیں، کیونکہ اصل محبت آپ کی شادی کے بعد شروع ہوتی ہے. ایسٹرالوجیکلی میں بات کر رہا ہوں، میں کوئی اس میں امتحان ہوتا ہے. اور میرے خیال میں ہماری لو کا پلانٹ شادی کے بعد ایکٹیو ہوتا ہے ایسٹرالوجی میں. اور جن لوگوں کی شادی نہیں ہوتی 42 کی ایج بڑی خطرناک ہے. یہ وہ ایج ہے جہاں سے کیتو کا دور شروع ہوتا ہے جو اس دنیا سے ڈٹیچ کر کے انسان کو اگلی آنے والی زندگی یا اگلی دنیا کے حوالے سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے. کہ جو لوگ ارلی میرج نہیں کرتے یا کرتے ہی نہیں ہیں 42 ایئرس کی ایج کے بعد وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں یا اپنی زندگی کے ساتھ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. تک پہنچنے سے پہلے جو انمیرڈ مرد بالکل بشرا میرے خیال میں اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ ابھی ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کونر کہاں سے؟ جی میں مہک بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی مہک کیا سوال ہے آپ کا؟ مجھے اپنی شادی کا ذائچہ بنوانا تھا زنجانی صاحب سے. جی جی ڈیٹ آف برتھ بتا دیں اپنی. 26/6/1997. اوکے. اور پلیس آف برتھ؟ مسقط عمان. ٹھیک. اچھا ایک کوشچن میں کرنا چاہوں گا، ان کا نام کیا ہے؟
महक। महक आप की पहले कहीं बात वगैरह बन के ख़त्म तो नहीं हुई है? नहीं। ठीक है, मैं बिल्कुल बताता हूँ। अच्छा, ऐसा है कि आलमुल गैब तो अल्लाह की ज़ात है। महक के बर्थ चार्ट के अंदर मार्च 2025 से ना सैटर्न की पोजीशन चेंज हो रही है, और उसके बाद जाके इनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है उस हवाले से मामलात में बेहतरी का आगाज़ हो रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इस साल का इख्तिताम या अगला साल इनकी शादी के हवाले से बेहतर साबित हो सकता है। ठीक इंशाल्लाह जी। डॉक्टर शिवाना, आप अंबानी वेडिंग तो फॉलो कर रही हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कासिम शाह आप भी बताइए, क्या आप अंबानी वेडिंग फॉलो कर रहे हैं? वो तो ना भी करें, खुद ही फॉलो तो पीछे पड़ी हुई है। देखिए मतलब असल में 4 महीने से पीछे पड़ी सोशल मीडिया के ट्रेंड्स तो सारे जो चल रहे होते हैं, और जो बंदा थोड़ा सा आगाह है, रोज फेसबुक खोलता है, यूट्यूब देखता है, तो उस पर तो यकीनी बात है ये सब चीज़ें नज़र आती हैं। तो मेरा ख्याल है सारे फॉलो कर रहे होते हैं दुनिया के जो भी टॉप ट्रेंड चल रहे हैं, जो भी खबरें चल रही हैं, किसी भी हवाले से। मैं रेगुलर तो नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैं देखता ही हूँ। डॉक्टर शिवाना आप बताएं। जी, अंबानी की जो वेडिंग है, जी मैं उसको देखती हूँ। मतलब मेरे फ्रेंड्स और सारे लोग बैठते हैं तो कपड़ों से लेके सारी चीजें डिस्कस होती हैं, जस्ट लाइक एनीबडी एल्स। आपका क्वेश्चन क्या है? उनको फॉलो करिए। अंबानी की जो वेडिंग है उसका हमारी सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये बताइए। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ ये जो सोशल मीडिया है ना, इसका प्लस एंड माइनस हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ भी ले गए हैं हमारी यूथ को। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो भी आपको नजर आता है वो एक स्क्रीन की दुनिया होती है, वो एक दूसरी साइड की दुनिया होती है, उनके इंटेंशंस डिफरेंट होते हैं। अब अंबानी तो करोड़ों में कोई एक ही होगा तो वो उस तरह की सपोर्ट कर सकते हैं अपनी फैमिली को भी, और उनका देखें फिर थोड़े से पॉलिटिकल एजेंडाज आ जाते हैं, उनका उठना बैठना। डॉक्टर शिवाना, यहाँ पर सवाल ये कि जो नेवर एंडिंग इवेंट्स हैं, जो पिछले 4 महीने से जो शादी चल रही है वो ख़त्म ही नहीं हो पा रही है, और जो हमारी सोसाइटी है वो उससे इन्फ्लुएंस हो रही है कि हम भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी इतनी लंबी शादी करें। हम तो शादी हॉल में जाए 4 घंटे बाद लाइटें बंद हो जाती है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? ये इम्प्रेशनेबिलिटी है ना, जब आपका एक यूथ जो इतनी समझदार नहीं है, आप देखिए स्क्रीन पे कोई रोता हुआ तो अपनी तस्वीर नहीं लगाता, अगर इन जनरल भी लगाते हैं तो रेस्टोरेंट्स में लगा रहे होते हैं। फिर बच्चे जो हैं वो जाके इम्प्रेशनेबल होते हैं, वो सीख लेते हैं कि हमने ऐसा चाहिए, ऐसा बॉलीवुड लुक आनी चाहिए, मेरे कपड़े ऐसे होने चाहिए। ये आप सीख के सोशल मीडिया से इम्प्रेस होकर अपने माँ बाप की जिंदगी खराब करते हैं। लेकिन आजकल बच्चे बड़े सियाने हो गए। मैं अपने बच्चों से बात कर रही थी, मैंने कहा वुड यू लाइक कि मैं आपको जो पैसे हैं वो आपके घर की तरफ डाल दूं या आपके बैंक अकाउंट में डाल दूं, या आपको एक बहुत ही प्लैटिनम काइंड ऑफ वेडिंग चाहिए? तो बच्चे ने कहा नहीं जी, आप हमें पैसे ही दे दीजिएगा, हम सेव कर लेंगे अपने करियर के लिए और आगे अपनी थोड़ी सी सिक्योरिटी हो जाएगी फाइनेंशियल, तो हमें कोई इस तरह की प्लैटिनम वेडिंग नहीं चाहिए। तो आपके घर की तरबियत पे भी बहुत डिपेंड करता है कि वो कितने ज्यादा समझदार तरबियत घर में हो रही है या वो सीख रहे हैं बाहर की दुनिया से। माँ बाप नहीं सिखाते और तरबियत नहीं करते तो उन्होंने पेयर प्रेशर में आके साथ वालों से देख के, और फिर सोशल मीडिया आपका टीचर बन जाता है, वही आपके माँ बाप होते हैं। वहां से आप सीख रहे हैं जी कि आपने, ये बुरा इंप्रेशन पड़ता है। कोई इतना अच्छा सीखने की या समझने की, तकलीफ करने की वो अच्छी चीज नहीं है कि इतना पैसा आप लगा लेंगे। शादी पे आपने इतना पैसा लगा दिया, उसके बाद 2 दिन आपकी शादी चलती नहीं है। जो चीजें फोकस करने की थी कि भाई किस तरह से रिलेशनशिप निभानी है, उस पे काम नहीं किया।